बाब 6 ख़त्म हो गया था ना पूरा। हाँ 7 में हमने आयत अभी नहीं पढ़ी थी, इसको पढ़िए आप। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद इलाही है, कुल अफ़रअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि इन अरादिनल्लाहु बिदुर्रिन कुल हल हुन्ना काशिफ़ातु दुर्रि। कशाफ़तुर्रिन। चलो आप तैयारी करके आना। हाँ पढ़ी तो है आज। हाँ तो है धर्मस पढ़ी थोड़ा देख के आना। قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو اس ضرر کو ہٹا سکتے ہیں، یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہیں، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو فرمایا ما هذه؟ قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ واہنہ ایک مرض کی وجہ سے پہنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار دو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بلکہ تمہاری کمزوری میں مزید اضافہ کر دے گا۔ اس چھلے کو پہنے ہوئے اگر تمہیں موت آ گئی تو تم کبھی نجات نہ پا سکو گے۔ ہاں یہاں تک جو ہے آیت کا ترجمہ آپ کو واضح ہے نا۔ آیت کا ترجمہ جو بھی اللہ تعالیٰ کرنا چاہے اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کچھ بھی۔ حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، ایک دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، وہ انسان اسی کو 7 مرتبہ دن میں پڑھنا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ صبح شام 7 مرتبہ۔ یہاں پر عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا ایک چھلا دیکھا۔ چھلا مطلب کڑا، کس کا چھلا کس کو دیں؟ کڑے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا جس کا مطلب تھا انکار کرنا، لیکن انکار کرنا یہاں مراد نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہمارا کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کو انکار کرتے ہیں، جس کو عربی میں کہتے ہیں استفہام انکاری۔ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ استفہام انکاری، یعنی آپ کسی کو سوال کرتے ہو، پوچھتے ہو یہ کیا ہے، یعنی آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ انکار کر رہے ہو، لیکن یہاں وہ مراد نہیں۔ یہاں اقرب قول یہ ہے کہ ما ہذہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا۔ کس سے؟ اس شخص سے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو شخص تھا یہ عمران بن حسین تھا۔ کون؟ یعنی جس سے پوچھا نہیں، یہاں پہ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ وہ مراد نہیں ہے۔ ما ہذہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا، آدمی مذکور نہیں ہے، اس آدمی سے پوچھا، سوال کیا، استفسار کیا کہ یہ کیا ہے۔ قال من الواہنہ، تو اس نے کہا کہ یہ ایک بیماری کی وجہ سے، واہنہ جو انسان کو لگتی ہے کندھے پر، کندھا پھول جاتا ہے یہاں سے لے کر کوہنی سے لے کر یہاں تک، اس کو کہتے ہیں واہنہ۔ جیسے حدیث میں آیا ہے الوہن ایک بیماری ہے، لیکن وہ وہن الگ ہے۔ یہاں پر واہنہ سے مراد جو کندھے یا بازو میں جو بیماری لگتی ہے اس سے بازو پھول جاتا ہے، اس کو سویلنگ ہوتی ہے، وہ بیماری بچنے کے لیے اس نے یہ لگایا تھا۔ کیا لگایا تھا؟ کڑا، ایک چھلا لگایا تھا۔ فقال انزعها، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو۔ انزعها کیا اس کو اتار دو۔ انزع مطلب کیا تھا؟ اس کو اتار دو۔ فانها لا تزيدك الا وهنا، آپ کو یہ صرف آپ کو بیماری میں اضافہ ہی کرے گا۔ وہ ہے کہ اس کا مطلب تھا اس کو بیماری لگ چکی تھی، یہ رفع بلا کے لیے تھا، یعنی بیماری لگ چکی تھی اور بیماری لگنے کے بعد اس آدمی نے یہ پہنا تھا۔ ایک ہوتا کہ ابھی بیماری سے بچنے کے لیے لگا نا، وہ نہیں، بلکہ اس کو لگی ہوئی تھی بیماری۔ اس حدیث میں ہے کہ اس آدمی کو اس عبارت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ظاہری طور ہمیں پتہ چلتا ہے اس کو بیماری لگ چکی تھی اور اس نے یہ چھلا، یہ کڑا پہنا تھا۔ اس کے بعد فرمایا فإنك لو مت، فإنك لو، اگر تم مر جاؤ گے، آپ کی موت ہو جائے گی، وہی علیہ کا، اس حال میں کہ وہ آپ ہی کے اوپر ہے، کون؟ کڑا لگا ہوا ہے،
ما افلحت ابدا، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو گئے۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، فلاح سے مراد کیا ہے، کامیابی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر اس نے اعتقاد رکھا کہ یہ بذات خود اثر انداز ہے جیسے ہم نے کہا، تو پھر یہ شرک اکبر میں مبتلا ہے اور کامیاب نہیں ہوگا جہنم سے۔ اب اگر یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ یہ ایک سبب ہے، بیماری دور کرے گا اللہ، تو پھر یہ شرک اصغر میں مبتلا ہے، اس صورت میں بھی یہ کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ اس کو یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اگر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چاہے معاف کرے، نہیں تو اس کو جہنم میں جانا ہے، تو اس حساب سے بھی اس کو ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اسی حالت میں مر جاؤ گے، آپ کے اوپر کڑا پہنا ہوا ہے، تو کیا یہ آدمی جو ہے ہمیشہ جہنم میں جائے گا؟ ہاں؟ ابھی میں نے کہا نا جواب ہے، یہ آدمی جس کے بارے میں کہا آپ کبھی کامیاب نہیں ہوگے ہرگز، آپ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ہرگز، کیا یہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا؟ آپ بتاؤ، آپ ہاں آپ بتائیے۔ ہاں نیت پہ ہے، اگر اس نے سمجھا کہ یہی کڑا مؤثر ہے تو یہ ہمیشہ ناکام ہے، اگر اس نے سوچا کہ یہ سبب ہے تو کیا ہے؟ ہاں اب ایک مسئلہ آگے آئے گا مسائل میں، یہاں نہیں ذکر کروں گا میں، وہ مسائل میں ذکر کریں گے کہ وہاں میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اسی حدیث سے انہوں نے ایک استدلال کیا ہے، مؤلف نے استدلال کیا ہے کہ عذر بالجہل نہیں ہے، یعنی جہالت کوئی عذر نہیں ہے، آگے آئے گا اس کو اپنی جگہ پہ ہم بیان کریں گے۔ ہاں اس کے بعد من تعلق، ہاں حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے، شاباش۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ له ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ له۔ ایوہ، جس شخص نے بیماری سے تحفظ کے لیے کوئی تعویذ لٹکایا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جس نے سیب باندھا، اللہ تعالیٰ اسے بھی آرام نہ دے۔ ہاں یہاں پر تعلق کیا ہوتا ہے؟ لٹکانا، کسی لٹکانا، ایک ہوتا ہے حصی لٹکانا، ایک ہوتا دل اس کی طرف لٹکانا، دونوں مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ تعلق کیا ہوتا ہے؟ تعلیق ہوتا ہے لٹکانا کسی چیز کو، جس کو ہم کہتے ہیں آویزان ہے، کسی کو لٹکانا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ حصی طور پر کسی چیز کو لٹکاتے ہیں، یعنی تعویذ، کوئی آپ نے کچھ اس میں لکھا اور آپ نے لٹکایا، کہاں پہ؟ بازو میں یا گلے میں۔ ایک ہوتا ہے کہ دل اس کی طرف لٹکانا، کس کی طرف؟ جو چیز آپ نے لگائی، جو آپ نے پہنی، دل آپ کا دل اسی کی طرف لٹک گیا، یعنی آپ نے اسی پر اعتبار کرنا شروع، دونوں مراد یہاں پر ہے۔ جس نے کوئی تعویذ چاہے حصی طور پر یا معنوی طور پر، روحانی طور پر تعویذ لٹکائی، تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہیں کرتا ہے۔ ومن تعلق ودعۃ، جس نے کوئی ودع، پتہ کس کو کہتے ہیں؟ سیپ، سیپ مطلب ہوتا ہے جو گلے میں انسان کوئی لگاتا ہے، جو چیز انسان گلے میں لگاتا ہے اس کو کہتے ہیں ودع۔ کیا کہتے ہیں ودع؟ اصل میں مطلب جو سمندر سے ایک پتھر جو لاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، پھر ان کو جو ہے ہار کے طور پر گلے میں لگاتے ہیں، یہ بھی اس کو بھی ودع کہتے ہیں۔ جس نے کوئی اس طرح کا ہار پہنا، ایسے ہار پہنا تو کوئی قباحت نہیں ہے عام لوگوں کے لیے، ویسے عام لوگ پہنیں گے کیونکہ اس میں تشبہ ہو جائے گا، لیکن اگر مثال کے طور پر عورت، اس کے لیے ہار پہننا ویسے بھی جائز ہے، کسی بھی صورت میں جائز ہے، ہار پہن سکتے، لیکن کس کے لیے پہننا ہے؟ اگر اس نے اس لحاظ سے پہنا کہ مجھے جو ہے اس سے بیماری دور ہو جائے گی، تو فلا ودع اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کو سکون نہیں ملے گا۔ ودع کیا ہوتا ہے؟ دعا ہوتا ہے سکون، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی آرام نہیں دے گا، کبھی سکون نہیں دے گا اگر کوئی اس طرح سے اس چیز کو لٹکاتا ہے گلے میں۔ ایک اور روایت میں ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بیماری سے تحفظ کی نیت سے تعویذ لٹکایا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ ہاں یعنی آپ کو تحفظ کے لیے آپ نے لٹکایا ہے تو پھر آپ نے شرک کیا ہے۔ وہ شرک میں ہم نے بتایا کہ نیت کے اعتبار سے ہے، نیت کے اعتبار سے اگر آپ نے نیت کے اعتبار سے اگر آپ کی نیت ہے کہ یہی مجھے بچائے گا تو اکبر، نہیں تو اصغر ہو جائے گا۔ ابن ابی حاتم سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار کے سبب دھاگا باندھا ہوا دیکھا تو انہوں نے اسے کاٹ ڈالا اور یہ آیت تلاوت فرمائی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ یہ اصل میں کن لوگوں کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شرک، جو توحید ربوبیت کے قائل ہیں۔ کس کے؟ یہ توحید ربوبیت کے قائل ہیں یہ لوگ، یہ ان کے لیے اصل میں آیت ہے۔ لیکن یہاں پر مومنوں کو یا مسلمانوں کو اس آیت میں کیوں ذکر کیا گیا اس آیت کو؟ کیونکہ
اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اختلاط کرتے ہیں، یعنی شرک توحید کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے یہاں پہ اس کو جو ہے اس سے بچنے کے لیے ایسے اس آیت کو لایا. عرب لوگ بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے گلے میں کوڑیاں باندھتے تھے. اسلام نے اس عمل کو باطل اور فضول قرار دیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے مما ابالی ما اتیت ان تعلقت تمیمہ، اور اگر میں تمیمہ ڈال دوں تو پھر مجھے اس کے بعد کسی بھی گناہ کی پرواہ نہیں. مطلب یہ کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور باقی اس سے پیچھے ہے. صحیح واضح ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نظر بد اور بیماری سے تحفظ کے لیے کوئی چیز باندھے یا لٹکائے تو اللہ تعالیٰ اسے آرام نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شدید انداز تخاطب اس لیے اختیار فرمایا ہے کہ عربوں کا عقیدہ تھا یہ چیزیں دوا اور شفا ہے، اور وہ لوگ ان چیزوں کو محض باندھ لینا کافی سمجھتے اور اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فیصلہ کو روک لے گی، اور وہ ان کو رافع البلا سمجھتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور سے سختی سے منع فرمایا اور اسے شرک قرار دیا. امام عبدالعظیم منذری رحمۃ اللہ علیہ رقم دراز ہے کہ تمیمہ چمڑی کی ٹکڑی، یعنی اکثر جو لوگ ہیں کس لیے کرتے ہیں یہ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. اب اگر کوئی مطلب ایسے ہی کہے کہ میں نے زینت کے لیے لٹکایا ہے گاڑیوں میں یا مکان پہ یا کسی اور جگہ پہ، تو ہم کہیں گے کہ کم از کم اس میں تشابہ ہے. کیا ہے؟ مطلب اگر زینت کے لیے کوئی اس طرح کی چیزیں لٹکاتا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی اعتقاد اس میں نہیں ہے، کوئی مطلب لٹکا دیتا ہے ایسی کوئی چیز، تو اس کو کہیں گے ہم کم از کم آپ نے کیا کیا؟ مشابہت کی دوسرے لوگوں سے، کفار سے. من تشبہ بقوم فہو، یہ عرب لوگ اسی طرح ان کا اعتقاد تھا، ان کی ایک عادت تھی، لہٰذا اس کو بھی ہمیں چھوڑ دینا ہے جو ذریعہ ہمیں شرک تک پہنچائے. اعتقاد رکھنا تو بالکل شرک ہے. یعنی اگر کوئی نظر بد سے بچانے کے لیے اکثر لوگ لگاتے ہیں، آگے ہم دیکھیں گے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے. تعویذ اس کو ہاتھ میں ہوتا ہے، بچہ اس کے گلے میں ہوتا ہے، 3 4 تعویذ ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ جو ہے اصل میں شرک ہے نیت کے اعتبار سے. نہیں لگانے والا، ایک تو لگانے، بچے کا تو کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ بچہ بیچارہ کیا ہے، وہ ابھی وہ مکلف ہے ہی نہیں، لیکن جو لگاتا ہے یہ اس کے بارے میں، یعنی اس کے والدین کے بارے میں یہ خطاب ہے کہ آپ لوگوں کے عقیدے کا کیا ہو جائے گا. بچے کا کوئی وہ اس میں نہیں ہے، لیکن جب بچہ بڑا ہوگا، بڑا ہونے کے بعد وہ لگا دے، اس کے بعد دیکھیں گے آگے اس کا کیا مسئلہ رہے گا. لیکن جب تک وہ بالغ ہو جائے گا تب تک اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. امام عبدالعظیم منذری رحمۃ اللہ رقم دراز ہے کہ تمیمہ چمڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جس پر کوئی چیز لکھی ہو. عرب لوگ اس قسم کی چیزوں کو استعمال کرتے تھے تاکہ ان کے ذریعے. کس کو کہتے ہیں تمیمہ؟ چمڑا. تمیمہ بہت ساری چیزوں کو کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. یہاں انہوں نے چمڑے کا بھی ذکر کیا ہے. کوئی بھی چمڑا ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے اس کو کپڑا ہو، آپ نے بنا کے اس کو بنایا ہے، اس کو سارا کیا ہے؟ تمیمہ ہے. تمیمہ مراد ہے کیونکہ ایک انسان تمیمہ اصل میں ہوتا ہے تمہ یتیم، یعنی کوئی پورا کرنا اصل میں ہوتا ہے، پورا، یعنی کوئی چاہتا ہے کہ میری مراد پوری ہو جائے، اس لیے اس کے نام سے اس کو تمیمہ رکھا گیا ہے، پورا کرنے والا. تمیمہ کیا ہے؟ اگر تمیمہ آپ عربی میں اس کا لفظی معنی کریں گے تو پورا کرنے والی چیز، وہ کوئی بھی چیز ہو. تو یہاں پر کہتا ہے تمیمہ چمڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جس پر کوئی چیز لکھی ہو. عرب لوگ اس قسم کی چیزوں کو استعمال کرتے تھے تاکہ ان کے ذریعے آفات و مصائب سے دفاع ہو. یہ سراسر جہالت و ضلالت کی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ تو تکلیف کو دور کر سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے. ٹھیک. ودا مذکورہ بالا احادیث میں سے ایک حدیث میں ودا کا لفظ آیا ہے. ابو السعادات ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سمندر سے نکلنے والی سفید رنگ کی ایک چیز ہوتی ہے. وہ لوگ اسے نظر بد سے بچاؤ کے لیے گلے میں لٹکاتے تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناپسندیدگی اور کراہت کا اظہار فرمایا اور اس سے منع فرمایا. اردو میں وضع کو سیب اور بھونگے کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی بعض بیماریوں کی صورت میں لوگ ان کا صحیح علاج کرنے کی بجائے دھاگے پر گانٹھ لگا کر باندھ لیتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا ہار سا بنا کر گلے میں لٹکا لیتے ہیں. بعض صورتوں میں ناک یا کان میں سوراخ کر کے کوئی چیز ڈال لیتے ہیں. بس ٹرک، کار، مکان وغیرہ پر سیاہ کپڑا لہرا دیتے ہیں یا پرانا جوتا لٹکا دیتے ہیں یا سیاہ
या सियाह हड्डियां उल्टा कर रख देते हैं वगैरह वगैरह, ये सब काम मंदरजा बाला अहदीस की रोशनी में मना और शिरक है, उनसे बचना चाहिए। अब हमने कहा कि ये सारे जो जूता लटकाता है, लकड़ी बनाता है छोटी छोटी, फिर उसको लटकाता है, वैसे तो गैर मुस्लिम लटकाते हैं, है ना, ये लकड़ी का मैंने देखा वो सब वो भी करते हैं। अब अगर मुसलमान भी लगाते हैं और उसके बाद उनका एतकाद है, नियत में देखा जाएगा, अगर नियत ये है कि ये असरअंदाज है तो काफिर, मतलब शिरक अकबर में मुब्तला, अगर नहीं तो फिर शिरक अकबर में असगर में। और हमने कहा शिरक असगर गुनाहों में, बड़े गुनाह में से सबसे बड़ा गुनाह कौन है? शिरक असगर है, यानी गुनाहों की तरतीब है, और उसमें सबसे आला जो है वो क्या है? शिरक असगर है। शिरक अकबर तो ये है कि वो इस्लाम से बाहर ही जाता है। तो ये एतकाद जिस तरह रहेगा उसी हिसाब से। जीनत के लिए हमने पहले कहा नहीं लगा सकते हैं। मसाइल, इन मसाइल, इस मसाइल को पढ़े क्योंकि थोड़ी ही है, शाबाश, वैसे आपकी स्पीड भी अच्छी है माशाल्लाह पढ़ने की। बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ की नीयत से छाला, धागा या डोरा वगैरह बांधना सख्त मना है। इस हदीस से मालूम शुदा इस बयान से कि अगर सहाबी भी इस नीयत से कोई चीज बांधे या लटकाए और उसी हाल में मर जाए तो वो भी कभी फला नहीं पा सकता। सहाबा की इस ठोस बात के लिए शाहिद मौजूद है और वो ये कि शिर्क असगर अकबर कबायर है। हाँ, अकबर कबायर यानी बहुत बड़ा गुनाह, यानी कबायर, अकबर कबायर में क्या होता है? कबायर का भी बड़ा, यानी सबसे बड़ा यही है। कौन सबसे बड़ा? शिरक असगर। नाम तो असगर है लेकिन बड़ा है गुनाहों के एतबार से, बड़े गुनाहों के एतबार से। जहालत के सबब भी इन चीज़ों के मुर्तकिब को माज़ूर नहीं समझा जाए। अब ये इसको थोड़ा अंडरलाइन कीजिए आप, इस पॉइंट को। ये फ़ायदा इन्होंने कहा कि जहालत की वजह से इन चीज़ों के मुर्तकिब को, यानी जो इन चीज़ों का इर्तिकाब करता है, जो ऐसी चीज़ें करता है, उसको हम माज़ूर नहीं समझेंगे। लेकिन इसमें जो है, ये इसमें तफसील है। क्या है इस बात में? क्या है? तफसील है, हमें डिटेल करनी है कि हर जो काड़ा पहनता है, जो छला पहनता है, जो सीप बांधता है या कुछ भी चीज़ें लटकाता है, हम उसको नहीं कह सकते हैं कि ये शिरक अकबर में मुब्तला है या ये जहन्नम में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तफसील है। एक आदमी होता है, हमने कहा कि उसका एक हमने कहा तो नियत, ये इसको आप छोड़िए, नियत की बात छोड़िए। अभी आप देखिए कि इल्म है उसके पास कि नहीं है। जैसे हमारे ज़माने में, पुराने ज़माने में जो लोग थे, बहुत पुराने की बात मैं कर रहा हूँ, वो अक्सर यही काम करते थे। यानी हमारे दादा उसमें होंगे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे जो गुजर गए, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, उनमें से अक्सर ऐसा करते थे कि नहीं? अक्सर यही करते थे। कोई कहेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मतलब ऐसा उनका एक वो उस वक्त एक रिवाज बन चुका था। लटकाना है तावीज़, कोई छल्ला लटकाना है, किसी पीर के पास जाना है, किसी फ़कीर के पास वो लटकाना है। तो हमने कहा कि अगर उनका ये मकसद था कि ये असर अंदाज है, हमने क्या कहा? हमने यहाँ पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर ये एतकाद रखे कोई कि ये बज़ात खुद असर करता है, ये बीमारी को बचाता, तो क्या है? शिरक अकबर है। अगर वो एतकाद नहीं रखता है, उस एक सबब समझता है इसको और करने वाला अल्लाह है, तो ये शिरक असगर है। लेकिन उनके मामले में क्या है? जिनको पता नहीं है, जिनको इल्म नहीं है, जिनको जहालत है, जिनको पता नहीं है कि भाई ये इस तरह से नहीं करना चाहिए था, वो माजूर है या नहीं है, यानी उनका उज़ुर माना जाएगा, जहालत मानी जाएगी, उज़ुर के नहीं मानी जाएगी। ये बहुत बड़ा मसला है। और इस मसले में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ये कहते हैं कि उनकी जहालत को हम उसको कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि भाई जिसका भी कौल होगा हम उसको कुरान हदीस से तोलेंगे, चाहे वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब हो, चाहे कोई भी हो, शेख इस्लाम इब्न तैमिया हो। कुल्लुन युखज़ मिन क़ौलिही व युरद इल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक की बात ली जाएगी और उसको नहीं माना जाएगा हदीस के एतबार से। जिन दलाइल को हमने देखा, हमारे पास जो और दलाइल है, उससे हमें ये पता चलता है कि जो शख्स जिसको इल्म नहीं है, उसके बावजूद भी अगर उसने कड़ा या कोई छल्ला, कोई धागा बांधा अपने बच्चे को या खुद, और वो उसी करते करते क्या गया? मर गया। ऐसे ऐसे करते करते मर गया। उसको एतकाद था कि ये असर अंदाज है। हम कहेंगे अगर उसको जहालत थी तो अल्लाह ताला उसको माफ़ करेगा। अगर उसको जहालत थी, अगर उसको इल्म था, इल्म उसको था और वसाइल भी हो सकते थे, तब अल्लाह ताला पकड़ेगा। ये बात आप समझ रहे ना? एक होता है कि जहालत हम उज़्र मानेंगे कि नहीं मानेंगे। यहाँ पर हम मानेंगे, क्योंकि जिसको पता ही नहीं है, एक शख्स है गाँव में रहता है, किसी देहात में रहता है, उसको पता ही नहीं है कि भाई नमाज फ़र्ज़ है, वो नमाज ही नहीं पढ़ता है कभी ज़िंदगी में, और वो ये चीज़ें करता है, ये सारी चीज़ें कर लेता है वो, लेकिन ऐसे कलमा भी पढ़ता है। तो इस आदमी को हम माजूर समझेंगे। किसको? ऐसे आदमी को जो गाँव में रहता है, जो दूर है, जिसको वसाइल नहीं है, वो माजूर है, उसको अल्लाह ताला माफ़ कर लेगा।
لیکن جو شخص جیسے آج کے زمانے کی بات ہے، آج تو سب کو پتہ ہے شام کو کیا اگر رات کو کچھ بات ہوتی ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، اس لیے آج عذر بالجہل نہیں ہے، آج جہالت نہیں مانی جائے گی عذر، اس زمانے میں مانی جا سکتی ہے کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے دو قسم کی جہالت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو موقع تھا علم حاصل کرنا لیکن آپ نے کیا نہیں، یہ نہیں مانا جائے گا جیسے آج کا زمانہ، لیکن اس زمانے میں موقع نہیں تھا، بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ شرک ہے، گاؤں میں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی جو شہر میں رہتا ہے سٹی میں، اس کو وہ کہے گا کہ میں جانتا نہیں ہوں، اس کے لیے عذر قابل قبول نہیں، کیونکہ شہر میں ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے اس زمانے میں بھی، یعنی خاص کر مطلب جو پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اگر ان کے پاس عالم تھا۔ اب اس زمانے کے جو علماء ہے یا جو لوگ شرک کی طرف دعوت دیتے تھے، ان کا معاملہ تو وہی ہے کہ ان کو جہالت عذر نہیں ہے، کیونکہ وہ خود جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے، لیکن ہم لوگ عوام کی بات کر رہے ہیں، عام لوگوں کی۔ تو یہاں پر جہالت جو ہے کی وجہ سے اگر کوئی دھاگا پہنتا تھا، کڑا پہنتا تھا، اور اس صورت میں اس کو علم نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ بھئی یہ شرک ہے، اکبر ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر لے گا، چاہے وہ نیت اس کو اثر انداز سمجھتا تھا یا نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ اس اعتبار سے ان لوگوں کا جو ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے جتنا زمانہ بڑھتا گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، جیسے آپ ابھی اس وقت ہے، آپ کی مطلب جو آپ جو جماعت ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، اب آپ کے پاس کوئی عذر نہیں۔ کوئی آدمی ہے جو گاؤں میں رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید کیا ہوتا ہے، اس نے کلمہ پڑھا بس اتنا ہی جانتا ہے، اس کو جو ہے عذر مانا جائے گا۔ یہ راجح قول ہے، راجح قول اس بارے میں یہ زیادہ اقرب قول ہے کہ عذر بالجہل مانا جاتا ہے، ایون کہ شرک میں بھی، یعنی شرک بھی اگر مرتکب ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ یہ شرک ہے۔ ایک آدمی سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے، ہم نے کہا بھائی یہ کفر ہے، کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، یہ کفر ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے، کہاں، اس کو اشارہ اوپر کرتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے اللہ ہر جگہ پہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، اب کیا کہیں، اس کو کافر کہیں گے، کفر کہیں گے؟ نہیں، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے جس کو کہا جائے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، اس کے بعد بھی ہردری میں کرے گا، وہ کفر کر رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات جو ہے اس حدیث میں کہا گیا، جیسے آپ صفحہ نمبر 34 آپ دیکھیے، اس میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ، اگر تم مر جاؤ گے، اور اس حال میں کہ وہ آپ کے اوپر مطلب آپ نے پہنا ہوا ہے اس کو، کس کو؟ اس کڑے کو، اس چھلے کو آپ نے پہنا ہوا ہے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ لو مت بعد ما علمت، یہاں تفصیل ہے، یعنی کہ جاننے کے بعد بھی آپ نے اگر اس کو پہنا، میرے کہنے کے باوجود بھی آپ کو تنبیہ کی گئی، اس شخص سے جس سے تنبیہ کی گئی، وہ تو کوئی تھا ہی مسلمان ہی تھا نا جو پہن رہا تھا، یعنی آپ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ بھائی اب ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو، اس کے باوجود بھی اگر آپ نے پہنا اور یہ پہنتے آپ مر گئے تو آپ ہمیشہ جہنم، کیونکہ آپ کو علم ہو گیا ابھی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو نہیں پتہ چلتا اور آپ ایسا کرتے تو آپ کو پکڑ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو جہالت تھی۔ تو جہالت کیا ہے؟ عذر ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جن کے پاس کوئی چانس نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اور جن کے پاس وسائل ان کے لیے جہالت کسی چیز میں عذر نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑا سا آپ اچھی طرح سے پھر سے دیکھیں گے، یہ بہت اہم مسئلہ اس کے اندر ہے۔ ہاں، نمبر 4، یہ چیزیں دنیا میں بھی مفید نہیں بلکہ مضر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تیری بیماری کو بڑھانے کے سوا کچھ نہ کرے گا۔ ایسی چیزوں کو استعمال کرنے کون والے، چیز آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ کیا سمجھائیے مجھے، آپ کے بعد آپ کے بغل میں جو تشریف فرمائے۔ ہاں، مطلب کون سی چیز؟ ہاں، یہ دنیا میں کیوں نہیں فائدہ مند ہے؟ یہ کچھ نہیں کرے گا، یعنی آپ نے تعویذ لٹکائی، یہ کچھ نہیں کرنے ہیں، آپ کو وہم ہے، بس وہم جانتے نا، آپ کو صرف وہم ہے ذہن میں کہ بھائی یہ کرے گا تو کچھ نہیں۔ بیماری اپنی جگہ پر ہے، بھائی آپ نے بازو کی بیماری کو دور کرنے کے لیے پہنا ہے، لیکن حصی طور پر یہ کرے گا کچھ نہیں، تو دنیا میں نقصان، اور آخرت میں جو ہے نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ آخرت میں آپ نے شرک کیا اور اب گئے اس کو شرک کرتے کرتے، تو اس اعتبار سے دنیا اور آخرت میں نقصان ہے۔ ایسی چیزوں کو استعمال کرنے والے شخص کو سختی سے روکنا چاہیے۔ سختی سے روکنا چاہیے، مطلب ہاں، یعنی آپ انکار کرنا ضروری ہے۔ ہاں بتائیں، ہاں، انکار کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آپ بغل میں کسی کو تعویذ پہنتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ چلو کوئی بات نہیں، آپ کوشش کریں اس کو روکنے کی، یہ توحید ہے، آپ کوشش کریں اس کو سمجھانے طریقے سے، یہ نہیں کہ آپ جیسے آگے آئے گا کہ تعویذ کو کاٹنا ہے
ایسے کرنا ہے، وہ ایک طریقہ دیکھنا ہے بھائی. اگر اس کو کاٹیں گے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی وہ آپ کو آپس جھپٹ پڑے گا واپس. اگر آپ اس کو کاٹیں گے یا اس کا باپ آپ کو پھر لڑائی کرے گا یا جھگڑا پٹائی کرے، یہ پٹائی بھی ہو سکتی ہے نا، ہاتھ ہپائی بھی ہو سکتی ہے. تو آپ تھوڑے طریقے سے کرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ آپ کو نفرت ہونی چاہیے بھائی یہ جو کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے. ہاں، سختی سے مطلب یہ ہوتا ہے روکنا. اس بات کی وضاحت معلوم ہوئی کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی اسے اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے. ہاں، یعنی جس نے کوئی چیز لٹکائی یعنی تعویذ وغیرہ اسی کو حوالے کیا. وقع فقط وکل الیہ، مطلب اسی کے حوالے کیا جاتا ہے. اب وہ اس کی مرضی ہے، اس کو کرے گا کیا، کچھ نہیں کرے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتی ہے. جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. بخار کی وجہ سے داغا باندھنا شرک ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا اس موقع پر اس آیت کی تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شرک اکبر کی آیات سے شرک اصغر بھی استدلال کیا کرتے تھے. یہاں پر اصل میں بخار کا ایک جو روایت ہے انہوں نے حذف کیا ہے، اس کو ڈیلیٹ کیا ہے. بخار کا ذکر نہیں ہے باب میں. ہے ذکر بخار کا؟ نہیں ذکر ہے. وہاں بخار کی وجہ سے کسی نے پہنا تھا اور اس کو پھر اس نے کاٹ دیا تھا. کس نے؟ عمران بن حسین نے. جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت کی تفسیر میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. نظر بد سے بچاؤ کے لیے سیب باندھنا شرک ہے. بیماریوں سے تحفظ کے لیے تعویذ لٹکانے اور سیب وغیرہ ڈالنے والے کے لیے بددعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے اور اسے آرام نہ دے. بالکل. اصل میں اب تعویذ کاٹنے کا مسئلہ ہے کہ آپ تعویذ کاٹ لیں. اگر آپ کا کوئی قریبی ہے آپ کا، اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ ہاتھ سے اس کو روکیں. یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہاتھ سے کرنا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. لیکن ہاتھ سے کرنے کا موقع نہیں ملے آپ کو، پھر آپ زبان سے اس کو سمجھائے کہ یہ غلط ہے. اور زبان سے بھی نہیں مانتا ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے کہ بھئی یہ زبان سے مجھے آگے جو ہے نہیں مانے گا، تو پھر آپ دل میں اس کو برا سمجھیں. اور اگر دل میں بھی کسی کو برا نہیں لگتا ہے وہ، پھر اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے. دل میں آپ کو یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. اور اس کے بعد مسلم کے اندر ہے وراء ذالک خردل من ایمان، اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا. اگر آپ کو منکرات سے نفرت نہیں ہے پھر ایمان کا کوئی حصہ آپ کے اندر ہے ہی نہیں. یہ یہاں پر جو ہے ہاتھ سے جو ہے صحابی نے اس کو ہاتھ سے کاٹ دیا. کس کو؟ بخار کی وجہ سے اس کو لٹکا ہوا تھا، اس کا جو ہے وہ چھلا وہ تعویذ کاٹ کے پھینک دیا. یہ غیرت ہوتی ہے انسان کو. لیکن اب آج کے زمانے میں آپ کبھی اپنی غیرت کا اظہار نہیں کر پاتے ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ وہ بے غیرت ہوتا ہے. اظہار کرنے کے مواقع ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ کسی کو تعویذ جو ہے کاٹ دیں گے پھر وہ اس سے بڑھ کر منکر کام میں مبتلا ہو جائے. تو تھوڑا سا وہ انکار منکر کے درجات ہوتے ہیں، اس کے طریقے ہوتے ہیں. آپ کو موقع کے حساب سے کام کرنا ہے. باب نمبر 8 دموں اور تعویذوں کا بیان. صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انه كان مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبه بعير قلادة من وطن او قلادة الا قطعت. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت وغیرہ سے لٹکائی چیز نہ رہنے دی جائے، اگر ہو تو کاٹ دی جائے. آپ میں سے کوئی جانتا ہے تانت کس کو کہتے ہیں؟ تانت ہے؟ دانت نہیں، تانت ایک قسم کا وہ اونٹ پہ لٹکایا جاتا تھا. میں نہیں جانتا ہوں اس کو. تانت جانتے ہیں آپ اس کی ہے؟ نہیں، تانت کس کو کہتے ہیں؟ تانت جو اونٹ کا جو اس میں لکھا ہے دور جاہلیت میں رسم تھی کہ اگر کمان تانت پرانی ہو جاتی تو کمان کی تانت کوئی حصہ، مطلب مجھے یہ پتہ نہیں چلا یہ کیا ہے. ہاں مطلب یہ اردو ہے سیپ. یہ مطلب کہاں تراؤن ہٹس لاگن کہاں چیز ون نا مطلب کہاں ہار کے طور پر جو لگاتے ہیں اس ہٹس لاگان مطلب کہاں مثال کہاں لاگان کیا لاگان چین وغیرہ اسی طرح کا ٹائپ کا بناتا ہے اس کو، چاہے وہ لکڑی کا ہو چاہے وہ پتھر کا ہو، اس کو کہتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے المہم یہاں پر اونٹ پہ کچھ چیز لٹکائی ہوئی تھی. اونٹ کے گردن پہ وہ کوئی چیز اس نے لٹکائی، چاہے جوتا لٹکائے چاہے وہ لوہا لٹکائے. مطلب ہے کہ اس کا ایک مقصد تھا. کیا مقصد تھا؟ مقصد تھا کہ یہ
नजर बद से बचें। ان الرقى والتمائم والطبلة شرک. جھاڑ پھونک نظر بد وغیرہ سے تحفظ کے لیے تعویذ گنڈے باندھنا اور محبت کے لیے کیے جانے والے اعمال جادو سب شرک ہے. دیکھو اب یہاں پہ الرقا کس کو کہتے ہیں؟ جھاڑ پھونک. کس کو کہتے ہیں؟ جھاڑ پھونک، پھونکنا، دم کرنا. یعنی وہ تمام الفاظ جن سے پھونکا جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں رقا. تمام کس کو کہتے ہیں؟ تمام ہم نے پڑھا. تمام ایک جمع ہے، اس کی واحد ہے تمیمہ. تمیمہ وہی جو ہم لٹکاتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، چاہے چمڑی کی ہو، چاہے کوئی بھی چیز کا کاغذ کے ہو. یہ رقا اور تمائم، جھاڑ پھونک اور تعویذ وغیرہ، یہ جو ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہے وطاولہ. وطاولہ کیا ہوتا ہے؟ طولہ ہوتا ہے اصل میں کوئی ایسی چیز آپ استعمال کرتے ہیں جس سے میاں بیوی میں محبت بڑھ جائے. اور یہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کوئی کسی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کو نہیں مان رہے، وہ پھر وہ لاتا ہے کسی کے پاس جاتا ہے، وہ کوئی چیز لاتا ہے اس کو مائل کرنے کے لیے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ شرک ہے. جھاڑ پھونک نظر بد وغیرہ سے تحفظ کے لیے، تعویذ گنڈے باندھنا اور محبت کے لیے کیے جانے والے اعمال جادو سب شرک ہے. یہ کیا اب جو طولہ کی بات جو ہے نا، یہ جو محبت کے لیے کسی کو اپنی طرف مائل اٹریکشن کرنے کے لیے کوئی چیز جو ایسا کرتا ہے، وہ اصل میں جادو کرتا ہے. اور جادو کرنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے. ایسا کرنے والا آدمی اسلام سے باہر جاتا ہے، کیونکہ جادو جو ہے نواقض اسلام میں سے کیا ہے؟ نواقض مطلب جو اسلام کو ختم کر دیتا ہے، اسلام سے باہر کر دیتا ہے. کوئی آدمی کسی لڑکی کو یا کسی عورت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایسے اقدام کرتا ہے، وہ سحر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کیونکہ ایسا وہ تبھی کر سکتا ہے جب وہ کرنے ایسا اس کو کسی کے پاس جانا ہے، کسی ساحر کے پاس جانا ہے، جادوگر. اور جادوگر ایسا تبھی کر سکتا ہے جب وہ کفر کرے، تب تک وہ نہیں کر سکتا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. جادوگر تبھی جادو کر سکتا ہے جب وہ پہلے اللہ سے کفر کرتا ہے، جب قرآن کی بے حرمتی کرے گا وہ، جب وہ کچھ لوگ ایسے جادوگر ہوتے ہیں جو اپنا ہی پیشاب پی لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنا پیشاب پی لیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے جادوگر ہوتے ہیں جو اسی سے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. کس سے؟ اپنے پیشاب سے. ایسے جادوگر یہ تو مطلب لوگوں نے دیکھا ہے، یہ تو لوگوں نے دیکھنے کی بات ہے سامنے. مطلب ایسے جادوگر ہوتے ہیں کہ جو اپنی جگہ پہ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے وجود کا، قرآن کا، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنا جادو چلاتے ہیں. اگر اس کے پاس کوئی آدمی مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو جاتا ہے، مسلمان، ہم مسلمان کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اسلام اپنے آپ کو بچانا ہے، کہیں ہم اسلام سے باہر نہ جائیں. اگر مسلمان آدمی اس کے پاس جاتا ہے، اسی جادوگر کے پاس، اور وہی کام کرتا ہے تاکہ کوئی عورت اس کی طرف مائل ہو جائے، یا اگر میاں بیوی کو بھی آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی ایسا کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے. کیا ہے؟ جادو. جادو کی قسم ہے، اس میں اس کو کہتے ہیں سر، یعنی پھیرنا. پھیرنے کے لیے، دلوں کو پھیرنے کے لیے. کس کا دل؟ عورت کا دل. کس کی طرف؟ مرد کی طرف. تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی عورت اس طرح سے کرے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسا بھی امکان ہے، لیکن اکثر مرد کرتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے عورت کرے. دونوں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے اور یہ کفر ہے، اور ایسا کرنے والا اسلام سے باہر ہے. کیا ہے؟ اب بعد میں وہ ایسا کرنے کے بعد جب شادی اس عورت سے کرے گا، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. اگر نہیں ہوتا ہے لیکن تب بھی وہ خود جو ہے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. ایسا کرنے والے کو توبہ کرنا چاہے، اور وہاں تک اس نے جو کیا اعمال وہ ختم ہو گیا، ابھی نیا کرنا ہے اس کو. تو یہ یہاں پہ جو محبت کی چیزوں کے لیے انسان جو کرتا ہے، یہ بالکل کیا ہے؟ کسی کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے کوئی چیز لاتا ہے، پھر اس کو اپنے طرف جو ہے مائل کرنے کے لیے، یہ سب شرک ہے. اور انسان کو اس سے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے جو ایسا اعتقاد رکھتا ہے. کیونکہ وہ اعتقاد رکھتا ہے جو ایسا کسی شخص کے پاس جاتا ہے کسی عورت کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اسی وجہ سے جاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کرے گا اثر، اس کو پتہ ہے کہ یہ اثر کرے گا، یہ چیز دے گا. تو لہٰذا اس حساب سے وہ کفر کرتا ہے. التمائم. اس حدیث میں درج ذیل 3 الفاظ وارد ہوئے ہیں: تمائم، رقا اور طولہ. التمائم یہ لفظ تمیمہ کی جمع ہے. اس سے مراد چیز ہیں جو نظر بد سے تحفظ کے لیے بچوں کے گلے میں باندھی، لٹکائی یا ڈالی جائے. پرانی تعویذات کو بعض اہل علم نے جائز اور بعض نے ناجائز قرار دیا ہے. ناجائز کہنے والوں میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں. الرقا یہ رقیہ کی جمع ہے. انہیں
العزائم بھی کہا جاتا ہے۔ رقیہ دم اور جاڑ پھونک کو کہتے ہیں۔ اگرچہ حدیث میں دم کو شرک کہا گیا ہے، لیکن دلائل سے ثابت ہے کہ جو دم شرکیہ کلمات پر مشتمل نہ ہو اس کی اجازت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور زہریلے جانوروں کے کاٹنے پر دم کی اجازت اور رخصت دی ہے۔ الطبلہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے عربوں کے خیال میں خاوند اور بیوی کے مابین الفت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے، اس کو پڑھیے گا آپ نیچے ہامش میں، بہت اچھا واقعہ ہے، اس کو آپ ذکر تھوڑا سا پڑھیے۔ ہاں تھوڑا ملاحظہ، یہ ایک تفصیلی واقعہ کا بعض حصہ ہے، پورا واقعہ یعنی جو ان رقا و تمائم و طویلہ شرک، یہ اوپر جو حدیث ہے نا جھاڑ پھونک اور یہ سب جو شرک ہے، اس کا ایک واقعہ ہے، یہ دیکھیں یعنی اس کے بدلے میں آپ کو کیا کرنا ہے۔ یعنی آپ کا شریعت نے کچھ نہ کچھ متبادل انتظام رکھا ہے۔ شریعت نے بدکاری کو حرام کیا، اس کے لیے کیا رکھا؟ نکاح۔ اسی لیے جو شرکیات سے بچنے کے لیے آپ کو کہا بچو، لیکن اس کا متبادل کیا ہے، یہ آپ اس کو بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ بھئی ان چیزوں سے آپ بچے۔ تو یہاں انہوں نے کہہ دیا کہ شرک کے جو تعویذ شرکیات پر مبنی ہے ان کو پہننا شرک ہے، اور جو تعویذ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح سے ایسا دم کرنا جس میں غلط کلمات ہیں، شرکیہ کلمات ہیں، لیکن جائز طریقے سے قرآن کے کلمات ہوں یا اللہ کے اسماء صفات سے دم کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس واقعے کو آپ دیکھیں تھوڑا سا، دیکھو کیا کر رہے تھے بہت سارے لوگ، کیا کر رہے تھے، مطلب کس طرح سے ہوتا تھا اس زمانے میں بھی۔ یہ ایک تفصیلی واقعہ کا بعض یہ ایک تفصیلی واقعہ کا بعض حصہ ہے، پورا واقعہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ زینب رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میرے شوہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری گردن میں ایک دھاگا دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ دم کیا ہوا دھاگا مجھے دیا گیا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دھاگا کاٹ ڈالا اور فرمایا اے عبداللہ کے اہل و عیال، تم اس شرک سے بے نیاز ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ جھاڑ پھونک، نظر بد سے تحفظ کے لیے مختلف چیزیں باندھنا یا لٹکانا اور محبت کے تعویذات سب شرک ہے۔ میں نے کہا میری آنکھ میں چبھن تھی، میں فلاں یہودی کے پاس دم کرانے جاتی تھی، اس کے دم سے مجھے آرام آ جاتا تھا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا یہ شیطانی حرکت ہے، وہ اپنے ہاتھ سے چبھوتا تھا، جب دم کیا جاتا تو وہ ہاتھ روک لیتا۔ اس تکلیف کے دوران تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ تم وہ دعا پڑھ لیتی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا آپ یاد کرنا زبانی رٹ، ٹھیک ہے نا؟ اللہم انت الشافی اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دیکھو یہاں ہمارے لیے درس ہے کہ ایک آدمی کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس کی بیوی کیا کرتی ہے۔ یہاں عبداللہ بن مسعود نے کیا دیکھا؟ اپنی بیوی کو لٹکایا ہوا دیکھا گردن میں، تو اس نے کیا کہا بھائی یہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو عورت کو آزادی دو، حریت دو، اس طرح کی حریت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ عورت کو آزادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا اپنے اختیارات ہیں۔ کتنے اختیارات ہیں بھائی وہ تو میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا ہوں۔ اتنا کافی ہے ہمارے لیے کہ عورت کے اختیارات کے لیے کہ عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن شوہر اپنے عورت کو نہیں دے سکتا۔ اس سے بڑھ کر کوئی اختیار ہو سکتا ہے؟ یعنی عورت کو اتنا حق اسلام نے دیا ہے کہ آپ کے پاس مال بہت زیادہ ہو سکتا ہے جو نصاب کو پہنچائے زکوٰۃ دینے کے لیے آپ حق ہو گئی ہے، لیکن آپ کا شوہر کیا ہے؟ اس سے نیچے ہے۔ تو یہ اس سے بڑھ کر آزادی کیا ہے؟ عورت تجارت کر سکتی ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کو حریت ملنی چاہیے، ان چیزوں میں نہیں حریت چاہیے۔ بہت سارے لوگ آپ ان سے پوچھیں گے، بہت سارے لوگوں کی بیویاں تو غیر مسلم بھی ہے اور وہ اس کو حریت سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ آزادی۔ یہ آزادی نہیں ہے بلکہ یہ بیوقوفی ہے، اور یہ شرک ہے کہ مطلب آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہو۔ غیر مسلم سے شادی کر کے آپ کو کیا ملے گا بھائی؟ آپ انسانیت دکھانا چاہتے ہو، جبکہ آپ نے جو ہے ایسا کام کیا کہ جو اسلام کے اندر بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ اب کسی مسلمان کے ہاں جو مسلم عورت سے شادی کرتا ہے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آستانوں میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنے خرافات کرتی ہے۔ سب سے زیادہ عورتیں شرک کرتی ہے دنیا میں، سب سے زیادہ ان کو توہم، ان کو وہم، ان کو پرابلم ہوتی ہے۔ اسی لیے سب سے جب دجال آئے گا زیادہ لوگ اس کو ایران کے لوگ مانیں گے، ایران اور یہودی مانیں گے، اور دوسرے نمبر پر عورتیں مانیں گی زیادہ۔ یعنی جب دجال آئے گا اس وقت سب سے زیادہ دجال کے دوسرے نمبر پر جو ہے عورتیں پیروکار ہوں گی، کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے، فوراً یہ ڈر جاتی ہے۔ کسی جادوگر کو راستے میں دیکھتے ہیں، دیکھیں گی
کہیں گے بس یہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور ایسے یہ دجال کے زیادہ پیروکار ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ عورت جو ہے شوہر کو حق بنتا ہے، حق نہیں بلکہ اس پر واجب فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دیکھے یہ کہاں جاتی ہے. یہ نہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ بچائے، مطلب اللہ معاف کرے، بس میں کسی آدمی کو ٹارگٹ نہیں کرتا ہوں، وہ خود جو ہے توحید کی دعوت دیتا ہے، خود اپنے آپ کو کہتا ہے میں موحد ہوں، لیکن گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے، فلاں پیر کے پاس جاؤ، پھر وہ جیسے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھائی میری بیوی کہاں کہاں جاتی ہے، لیکن ایسا کرتا ہے جیسے کہ وہ جانتا ہی نہیں. یہ جیسے کہ اس کو مطلب اسی نے بھیجا ہوتا ہے، اشارہ کر دیا ہوتا ہے. بھائی اسلام نے کہا کہ آپ عورت کو آزاد اس طرح نہیں چھوڑو، یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کو وہ آپ کے انڈر میں ہے. بھائی آپ سے بڑھ کر کسی کی اطاعت اس پر نہیں ہے. اگر اس کو باپ کہے کہ بھائی آپ میرے گھر آ جاؤ، آپ منع کریں گے، شوہر منع کرے گا، کس کا ماننا ہے؟ شوہر کا ماننا ہے. تو شوہر کو یہ ماننا اتنی اتھارٹی اس لیے نہیں دی گئی کہ بھائی آپ جو ہے اس کو ایسے کھلا چھوڑ دیں گے وہ شرک کرتے رہے. تو اس اعتبار سے عورت کا جو ہے مرد کو جو ہے سب سے پہلے مرد جو ہے اگر اس طرح سے نہیں کرتا ہے تو وہ بے غیرت ہے. کیا؟ کیونکہ آپ بے غیرت یہ مطلب نہیں کہ عورت کسی سے بات کر رہی بس یہی کافی غیرت ہے، نہیں. جو شرک کرتے ہوئے اپنے عورت کو شرک کرتے ہوئے دیکھے، اس سے بڑھ کر بے غیرت کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے، عورت کرتی ہے، اور اس کا شوہر اس پر راضی ہے، دیکھتا ہے، خوش ہے، یا کچھ نہیں کہتا ہے، یہ سب سے بڑا بے غیرت ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے یہاں یہ واقعہ میں نے آپ کو پڑھا ہے، اس کو آپ پھر سے پڑھیں، یہ واقعہ آپ پھر سے پڑھیں. یہاں پر شریعت نے کہا کہ اگر آپ کو نظر بد سے بچنا ہے، ایک تو ہم نے کہا کیا کہا؟ ہم نے کہا اذکار صبح شام پڑھنا ہے. دوسرا یہ کہ یہ دعا آپ پڑھتے رہے. کون دعا؟ اللہم اذھب الباس رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یہ آپ دعا پڑھتے رہے صبح شام، جب بھی آپ جائیں یہ دعا آپ کے لیے کافی ہے. ابھی تھوڑا سا رہ گیا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آگے ہم اس کو پورا کریں گے. تو یہاں جو اہم چیز ہے، 2-3 چیزوں پہ آپ دھیان دیں کہ عذر بالجہل، کیا جہالت کی وجہ سے کوئی بچ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کسی عورت کو مائل کرنے کے لیے کام کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ سحر کرتا ہے، جادو کرتا ہے، کفر کرتا ہے. اس کا ایک خطرہ ہے، اسلام سے وہ باہر جائے گا اگر اس کو پورا اس پر یقین ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی کو سوال ہے درس کے متعلق؟